انبیاء میں سب سے زیادہ جس کو مقام و مرتبہ عظمت اور برتری جن کو عطا فرمائی وہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو انبیاء کے بعد تمام انسانوں میں جس شخصیت کو عظمت اور برتری اور فضیلت منقبت عظمت رفعت اللہ رب العالمین نے انسانوں میں جو عطا فرمائی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر ان میں سے مقام و مرتبے کے اعتبار سے کسی انسان کو کسی وصف میں کسی صفت میں اللہ نے دوسروں سے ممتاز رکھا۔ ہستی اور شخصیت شیر خدا حضرت علی المرتضی حیدری کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی نام ہے، والد کا نام خواجہ ابو طالب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد ہیں۔ رسول اللہ کے والد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد دونوں بھائی ہیں۔ تو حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے اعتبار سے کیا ہوئے؟ چچزاد۔ کیا بنے؟ چچزاد۔ تو سمجھیے کہ حضور کا خاندان اور حضرت شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان ایک ہی ہے۔ رسول اللہ بھی قریش میں سے بنو ہاشم میں سے، تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی قریش اور بنو ہاشم میں سے۔ تو یہ ان کا تعلق اور سلسلہ نسب ہے، اور پھر ان کی دو کنیتیں مشہور ہیں۔ ان کی ایک کنیت ہے ابو الحسن، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بڑے صاحبزادے اور نواسہ رسول حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام اور ان کی مناسبت سے ان کی کنیت بنی ابو الحسن۔ اور دوسری ایک موقع ہے اور حضرت علی ہے، اور خاتون جنت سیدت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، پوچھا ہے فاطمہ علی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولی یا رسول اللہ وہ کچھ میری اور ان کی بات ہو گئی تھی، وہ جا کر مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں۔ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ نیچے مٹی میں لیٹے ہوئے ہیں اور کچھ مٹی ان کی جسم سے لگی ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مٹی کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد فرمایا قم یا ابا تراب، کھڑے ہو جو ہے ابو تراب، اے مٹی والے۔ اب اتنا یہ نسبت اور یہ یا ابا تراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانے مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ حضرت علی کو اتنے پسند تھے کہ ان کی کنیت بن گئی، اور پہلی کنیت سے بھی زیادہ مشہور ابو تراب۔ ابو تراب کے نام سے یہ کنیت ان کی زیادہ مشہور ہوئی، اور خود فرماتے ہیں کہ مجھے تمام کنیتوں میں زیادہ پسند اور زیادہ جو اس کے اوپر مجھے خوشی ہوتی ہے وہ ابو تراب والی کنیت۔ ان کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ ان کی ولادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے تقریباً 9 یا 10 سال پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہے چچا آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے ایک بھائی ہے اور وہ کم مال والے ہیں، اور اولاد ان کی کثیر العیال ہے، زیادہ ہے، اور مال کی کمی کی وجہ سے وہ ان کی صحیح پرورش نہیں کر سکتے، کبھی آپ نے ان کے بارے میں سوچا نہیں ہے؟ خیال تو آیا ہے لیکن زیادہ کوئی سوچا نہیں ہے۔ تو حضور سارے بولے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عباس میرا جی چاہتا ہے چلتے ہیں کسی ایک بچے کی پرورش تم کرو، ایک کی میں اپنے ذمے لے لیتا ہوں، ذرا ان کا بوجھ کیا ہو جائے گا۔ اور جاتے ہیں۔ اب جب حضور نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ چلتے ہیں چچا کے پاس، آپ کے بھائی کے پاس، کہ ان سے بات کرتے ہیں
تو حضرت خواجہ ابو طالب کے پاس جب پہنچتے ہیں تو حضرت ابو طالب نے کہا بات آپ کی ٹھیک ہے، ہاں لیکن ایک بچہ جو حضرت عقیل ہے اس کو میرے پاس چھوڑ دینا، باقی جو تم فیصلہ کرتے ہو مجھے کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں ابھی حضور کو نبوت بھی نہیں ملی، نبوت کا زمانہ شروع نہیں ہوا، اور سمجھیے کہ حضرت علی کی عمر بھی 5 سے 7 سال کے درمیان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرماتے ہیں کہ یہ ان کو میں اپنی زیر تربیت زیر پرورش لیتا ہوں اور ان کی کفالت میرے ذمہ ہے۔ حضور حضرت علی کو لے کر چلے جاتے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے جاتے ہیں۔ اب یہ بچے ہیں، کتنی خوش نصیبی ہے کہ جن کی تربیت، جن کا بچپنا حضور کی زیر تربیت رہ کر گزرا ہے۔ آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میری تربیت میرے پروردگار نے کی ہے اور بہترین انداز سے تربیت کی ہے۔ جس پیغمبر کی تربیت خالق کائنات رب العالمین خود کرے اور جو ان کی تربیت میں بچہ تربیت پائے اس کی کیسی تربیت، خود اندازہ لگائیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خدیجۃ الکبریٰ ہے، ذرا چھپ چھپ کر، ابتدا میں کیا تھا ظاہراً میں چھپ چھپ کر اسنا میں حضور کچھ نماز پڑھ رہے ہیں، نیچے جا رہے اوپر کھڑے ہو، بچہ ہے 9-10 سال کا ہے، دیکھا حضور سے پوچھے یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ یعنی لازمی بات ہے پہلے گھر میں ایک چیز نہ ہو اچانک رونما ہو جائے تو بچہ سوال کرتا ہے، کہا یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بچے خاموش ہو پہلے بنا، لیکن اگر تم اس بات کو ماننا چاہتے ہو تو پھر تم کہو کہ میں اس وحدہ لا شریک کی گواہی دیتا ہوں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور لات اور منات کی اس وقت کے بت تھے، فرمایا ان کی نفی کرو اور اس وحدہ لا شریک کو صحیح تسلیم کرو۔ اللہ کا کرنا کہ اب رات کو سوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے اور رات کو اللہ کی جانب سے ان کے دل میں ایسا پختہ یقین پیدا ہو جاتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ کہا علی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں کیا ہوں؟ اللہ کا رسول۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا رسول اللہ مجھے بلائیے، میں تیار ہوں، میں آپ کی غلامی میں آنے کے لیے کیا ہوں؟ تیار ہوں۔ حضور نے کلمہ پڑھایا بغیر باپ کے ساتھ مشورہ کرنے کے۔ حضور کی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلامی اختیار